أشهد أن محمدا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عزت، بزرگی، عظمت اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار. اللہ رب العالمین کی ذات تنہا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے اور ہر چیز پر اس کا علم محیط ہے. اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے، نہ اللہ رب العالمین کو بھوک اور پیاس کی ضرورت ہے، نہ اللہ رب العالمین نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ اللہ رب العالمین کو کسی نے جنم دیا ہے. اللہ رب العالمین تمام چیزوں سے، ان تمام عیوب سے، ان تمام نقائص سے پاک اور صاف ہے اور مبرہ ہے. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس کے آخری نبی تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. موضوع گفتگو ہے دین اسلام کی خاطر تکالیف اور ظلم و جور. حاضرین، ہمیں یہ جو دین اسلام میسر ہوا ہے یا دین اسلام ہم کو جو ملا ہے وہ بڑی آسانی سے ہم کو مل گیا، اسی لیے ہمیں اس کی قدر بھی نہیں ہے اور اس کی حفاظت اور اس کی اشاعت کی ذمہ داری کا احساس بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہم غور کریں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، اسلامی جو تاریخ ہے، ابتدائی دور میں اسلام کن مراحل سے گزرا اور اس کے ماننے والوں نے کن کن تکالیف اور ظلم و زیادتی اور کن کن پریشانی اور مشکلات کا سامنا کیا، اگر ہم غور کریں، مطالعہ کریں، ہمارے سامنے یہ بات آئے، تب ہمیں اس کی قدر و قیمت اور اس کی منزلت اور اس کا مقام اور مرتبہ پتہ چلے. یہ دین ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، کتنی تکالیفیں برداشت کی گئی ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھائی گئی ہیں، کتنا ظلم ہوا ہے، اور لوگوں نے یہاں تک کہ اپنی جانیں اس کے لیے نچھاور کر دی، اپنا مال اور اپنی دولت اور اپنے بیوی بچے تک اس کے لیے نچھاور کر دیے اور اس دین کے لیے انہوں نے قربان کر دیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، تب آپ نے دین اسلام کو خفیہ طور پر 3 سال تک لوگوں تک پہنچایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ وحی آئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو اب ڈرائیے. یعنی کھلا اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ کا کام نہ کریں، اب دین اسلام کو آپ کھلا لوگوں تک پہنچائیں. لہذا بخاری شریف کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے یا صباحہ کی آواز بلند کی. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی اہم پیغام پہنچانے والا ہے، کوئی شخص کسی خطرے سے ہمیں آگاہ کرنے والا ہے، لہذا قریش سب جمع ہو گئے. ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے ایک ایک کر کے بلایا، اے بنی عبد شمس، اے بنی عبد مناف، آؤ سنو. تو بہرحال جب جمع ہو گئے لوگ، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عمدہ انداز میں، بہت ہی بہترین انداز میں سمجھایا کہ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے، یہ جو وادی ہے، یہ جو پہاڑی ہے، اس کے پیچھے ایک لشکر جرار چھپا ہوا ہے، ایک لشکر جرار تیزی سے تمہاری طرف آ رہا ہے اور تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم اس بات کی تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کے بارے میں جو تجربہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو سب لوگ اثر لے رہے تھے اور اس کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ بہت ہی غور سے سن رہے تھے. لیکن ابو لہب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا، سگا چچا تھا، اس نے کہا، اے محمد تو غارت ہو، سارا دن آج تو غارت رہے. اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں قرآن مجید کی یہ
سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غارت ہونے کے بارے میں کہتا ہے، بلکہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو خود غارت ہو جائے، تو خود ہلاک ہو جائے۔ اور اللہ رب العالمین سے بہتر بات اور اللہ رب العالمین سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لہذا ابو لہب ہلاک ہوا، غارت ہوا اور برباد ہوا۔ یہ ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اس کا گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل تھا، لگا ہوا تھا، اس کے باوجود یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، بڑی اذیتیں پہنچایا کرتا تھا۔ اور اس کے جیسے کچھ اور لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ آپ کے گھر میں کوڑا کچرا پھینک دیتے، گھر کے دروازے پر رات کے وقت بہت سارے کانٹے اور جھاڑیاں لا کر رکھ دیتے۔ راستہ میں اس کی بیوی بھی ام جمیل جس کا نام تھا وہ بھی اسی طرح کا کام کیا کرتی تھی۔ بکری کی بچے دانی کھانا پک رہا تھا، ایک بار اس میں پھینک دی، یا اسی طرح اور پھینک دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی سے اس کو اٹھا کے لاتے اور باہر پھینکتے، اور لوگوں سے کہتے یہ کیسی ہمسائیگی ہے، یہ کیسا پڑوس ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دی جا رہی ہے، اپنے پڑوسیوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، جبکہ پڑوسیوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ ام جمیل جو تھی ابو لہب کی بیوی، جو ابو سفیان کی بہن بھی ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں بہت آگے رہا کرتی تھی۔ زبان سے اذیت پہنچاتی، راستہ میں کانٹے بچھاتی، ایک ہنگامہ برپا کر دیتی، لوگوں کے بیچ جاتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی۔ اس پر بھی جب اس کی بھڑاس نہیں اتری، جب اس کو پتہ چلا قرآن مجید کی یہ سورت نازل ہوئی ہے، تو یہ حتیم میں گئی جہاں لوگ بیٹھا کرتے تھے، اور جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کے پتھر ماروں گی، اس کے کنکر ماروں گی، وہ کہاں ہیں؟ لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ پہنچتی ہے اور کہتی ہے تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ آج اگر وہ مجھے مل جائے تو میں اس کے اوپر کنکریاں پھینکوں گی، اس کو پتھر ماروں گی۔ جب وہ چلی گئی، اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، جو آپ کے پاس ہی موجود تھے، کہ اللہ کے نبی وہ آئی اور آپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی، حالانکہ آپ تو سامنے موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی نگاہیں پکڑ لی تھی، اس کی نگاہ، اس کی بینائی چھین لی تھی، یعنی وہ مجھے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ تو یہ طرح طرح کی زیادتیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک اور شخص تھا عقبہ بن ابی معیط، یہ بڑا ہی رذیل شخص تھا، بڑا ہی بدترین شخص تھا، بہت ہی خبیث، اس کی خباثت بڑی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لے کر بد دعا کی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے، عبادت کر رہے تھے، کہ بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں پر اونٹ کی اوجھڑی پڑی ہوئی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو ان کے اوپر ڈال دو۔ یہی شخص اٹھا عقبہ بن ابی معیط اور اوجھڑی لے کر آیا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں گئے تو آپ کے اوپر یہ اوجھڑی اونٹ کی ڈال دی، آپ اس کے بار سے اٹھ نہ سکے، آپ سجدے ہی میں پڑے رہے۔ یہ منظر دیکھ کر یہ کفار و مشرکین جو جماعت بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے اوپر ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوئے جا رہے تھے، خوب ہنس رہے تھے، قہقہے لگا رہے تھے۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی، وہ دوڑی آئیں اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اوجھڑی اٹھائی، آپ اٹھے اور آپ نے وہ گندگی وغیرہ صاف کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان لوگوں کے لیے کہا، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قریش کو پکڑ لے، اے اللہ قریش کو پکڑ لے، اے اللہ قریش کو پکڑ لے، اس لیے کہ
انہوں نے ایک نبی کو اذیت دی ہے، ایک رسول کو اذیت دی ہے، تیری عبادت کرنے سے روکا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ کلمات ادا کیے تو ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں، ان کے طوطے اڑ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اس شہر کے اندر، یہ ان کا عقیدہ تھا، اس شہر کے اندر جو دعا کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بھی یقین تھا، اس لیے یہ ایک دم پریشان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کے نام لے کر کہا کہ اے اللہ، عبداللہ بن ابی مقیت کو پکڑ لے، اسی طرح ابو جہل کو پکڑ لے، اور نام لیا آپ نے، 7 نام لیے کہ ان سب کو پکڑ لے، یعنی ان کی ایذا رسانی بڑھ چکی تھی، یہ ظلم اور زیادتی میں حد سے آگے بڑھ چکے تھے۔ لہذا راوی کہتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب ایک گندے کنویں میں، ایک خبیث کنویں میں جب ان کو دیکھا گیا تو سب کے سب پڑے ہوئے تھے، سب کے سب مارے گئے، قتل کر دیے گئے غزوہ بدر کے موقع پر۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اوپر جو اذیت آئی، جو تکلیف آئی، جو آپ پر ظلم اور زیادتی کی، ان میں سب سے سنگ ترین واقعہ بتایا جائے، وہ واقعہ کون سا تھا؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں لگے ہوئے تھے، سجدے میں تھے، عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے اللہ کے نبی کی گردن میں چادر ڈال دی، اور چادر ڈال کر اس کو بل دینا شروع کیا، اس چادر کو بل دینا، اینٹھنا شروع کیا، جس سے آپ کی گردن بچھ گئی اور اس پر نشانات بن گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص اللہ کے نبی کو اذیت پہنچا رہا ہے، دونوں کندھے پکڑ کر اس کو ہٹایا اور ڈانٹا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے شخص کو مار دینا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، یہ کہنے کی وجہ سے ایک شخص کو تم لوگ قتل کر دینا چاہتے ہو، مار دینا چاہتے ہو؟ یہ اذیت پہنچائی گئی، یہ تکالیف دی گئی، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں، اور عام صحابہ کرام تھے، جو عام غریب مسلمان جو تھے، غلام تھے جو، ان کو بھی اذیت پہنچائی گئی، ان کو بھی تکالیف پہنچائی گئی۔ اس دین کے خاطر لوگوں نے اپنی جانیں نچھاور کی، اس دین کے خاطر لوگوں نے بہت زیادہ ظلم سہے۔ سر فہرست حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو آقا تھا وہ غلام تھے، امیہ ابن خلف تھا، ان کا آقا امیہ ابن خلف تھا، امیہ ابن خلف کے یہ غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کیا کرتا؟ گلے میں رسی ڈالتا اور بچوں کے حوالے کر دیتا، اب بچے ان کو گھسیٹتے پھرتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لڑکے ان کو گھسیٹتے پھرتے، رسی ڈال دیتا اور گھسیٹتے پھرتے۔ اتنا ہی نہیں، سخت ترین دھوپ میں، عرب کی چلچلاتی دھوپ میں، ریگستان میں یا پتھریلی زمین میں ان کو لٹا دیا جاتا اور اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا، لیکن عالم یہ تھا کہ زبان پر کوئی ناشکری کا لفظ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ ایمان کا یہ جذبہ اور ایمانی یہ جذبہ اتنا قوی اور مضبوط، اس عالم میں بھی کہتے آحد آحد، اللہ رب العالمین ایک ہے۔ اسی طرح جب ان پر اسی طرح ظلم و ستم ہوتا رہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 درہم میں یا ایک کالے غلام کے عوض میں، بدلے میں ان کو آزاد کر کے چھوڑ دیا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچا ان کو کھجور کی جو چٹائی ہوتی ہے اس میں گول رول کی طرح لپیٹ دیتے اور پھر ایک طرف سے دھواں دیتے تھے، جس دھوئیں کی وجہ سے ان کا دم گھٹتا تھا، ان کو کھانسی ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ دین اسلام سے پھرتے نہیں تھے۔ دین کا نشہ ان کے دل اور دماغ میں ایسا چڑھ جاتا تھا کہ یہ اس سے پھرتے نہیں تھے۔ اسی طرح
عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بنو مخزوم کے یہ غلام تھے۔ عمار اور ان کے والد تھے یاسر اور ان کی والدہ تھی سمیہ۔ ان تینوں کے اوپر بڑا ظلم ہوتا تھا، بڑا ستم ہوتا تھا۔ ابو جہل نے تو اس بدبخت نے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرمگاہ پر ایسی برچھی ماری، ایسا نیزہ مارا کہ وہ اسی وقت شہید ہو گئی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون ہیں، سب سے پہلے دین اسلام کی خاطر، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، اسلام پر کاربند رہنے کی پاداش میں سب سے پہلے جس خاتون نے جان دی ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ پتھروں پہ لٹایا جاتا، اوپر سے پتھر گرم رکھے جاتے، پانی میں ڈبکی لگائی جاتی، ایسی تکلیفیں دی جاتی کہ انسان تاب نہ لا سکے۔ لہذا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ظلم، ان کے ستم کی تاب نہ لا کر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک مرتبہ ان کے ساتھ یہ ظلم اور ستم ہو رہا تھا، گرم زمین پر لٹایا ہوا تھا، پتھر اوپر سے رکھا ہوا تھا، لوگ مار رہے تھے، قہقہا لگا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے کہا، اے آل یاسر، صبر کرو، صبر کرو، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے۔ تمہارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، جو ستم ہو رہا ہے، صرف دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، صرف یہ کہنے کی وجہ سے کہ میرا رب اللہ ہے، تم اس پر صبر کرو گے، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب ستایا جاتا، خوب تکلیف دی جاتی۔ ایک دن کہا گیا کہ عمار، تم اللہ کے نبی کے ساتھ کفر کرو، اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کرو، نازیبہ کلمات کہہ دو، لات و عزا کی تعریف کر دو، لات و عزا کی تعریف بیان کر دو۔ بیچارے مجبور، ظلم نہ سہ سکے، کچھ کلمات ایسے کہہ دیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے ہوا ہے، اللہ کے نبی کچھ کلمات نازیبہ نکل گئے ہیں جو خلاف ایمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کی آیت نازل کر دی کہ جو شخص کفر ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے اس کے لیے بڑا عذاب ہے، لیکن جو مجبور کر دیا جائے، ظلم اور ستم اتنا زیادہ ہو کہ وہ مجبور ہو جائے کچھ اس طرح کے الفاظ کہنے پر، تو اس کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی قیامت کے دن کوئی گرفتاری نہیں ہوگی، گرفت نہیں ہوگی اس کی، اس کو گناہ نہیں ہے، عذاب نہیں ہے جو مجبور کر دیا جائے۔ اور ابو جہل بھی ان سب چیزوں میں بہت پیش تھا، زبان سے تکلیف پہنچاتا اور لوگوں کو اکساتا کہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاؤ۔ ایک بار اللہ کے نبی کو عبادت کرنے سے روک رہا تھا کہ آپ سے منع کیا گیا ہے، کیوں عبادت کرتے ہو؟ اللہ کے نبی نے الٹا ڈانٹا، دھمکی دی، تو اللہ کے نبی سے کہتا کہ تم دھمکی دے رہے ہو مجھے، اس بستی میں سب سے زیادہ میں معزز ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے تکبرانہ الفاظ، لوگوں کو اکسانا، اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانا، یہ سب چیزیں تھیں۔ طائف کا واقعہ بڑا دردناک واقعہ ہے، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لیکن کوئی خاصا رزلٹ نہیں آیا، کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، تو آپ نے سوچا کہ لاؤ کچھ دوری پر، یہ 60 میل کی دوری پر ایک طائف کی بستی ہے، وہاں جا کر کچھ باتیں بتائی جائیں، لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلایا جائے۔ آپ 3 مختلف سرداروں کے پاس گئے، الگ الگ سردار تھے لیکن یہ تینوں بھائی تھے۔ آپ نے اسلام پیش کیا کہ یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول۔ تینوں نے انکار کر دیا۔ کسی نے کہا کہ اس پوری بستی کے اندر کوئی اور نہیں ملا تھا نبی کے لیے، اللہ رب العالمین تمہیں ہی نبی بنانے والا تھا، یعنی تم ہی رہ گئے تھے صرف نبی بننے کے لائق۔ ایک نے کہا کہ میں کعبہ کا پردہ پھاڑوں گا اگر تمہیں نبی بنایا گیا ہوگا، یعنی جس طرح کعبہ قابل احترام ہے اس کا کوئی پردہ نہیں پھاڑتا،
اس کی کوئی بے حرمتی نہیں کرتا، اسی طرح تم نبی اور رسول نہیں ہو سکتے۔ تینوں نے انکار کر دیا، کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی نے کہا تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو پس پردہ رکھو، دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ لہذا ان لوگوں نے شریر اور بدمعاش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور دو قطاروں میں لوگ کھڑے ہوئے، اور بیچ سے جب اللہ کے نبی گزر رہے تھے تو انہوں نے آپ کو گالیاں دی، آپ کو برا بھلا کہا، آپ پر پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ آپ کی جوتیوں میں خون بہہ کر جمع ہو گیا۔ آپ جب زخموں کی تاب نہ لا سکے، آپ زخموں سے نڈھال ہو گئے، تکلیف برداشت نہ کر سکے، تو ایک باغ کے اندر آپ نے پناہ لی، وہاں آپ بیٹھے تو باغ کے جو مالک تھے وہ گرچہ مسلمان نہیں تھے، اسلام کے دشمن ہی تھے، انہوں نے دیکھا ایک خونی رشتے کی وجہ سے آپ کے لیے انگور بھیجے، آپ نے وہاں انگور تناول فرمائے۔ اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس مکہ چلے گئے، لیکن آپ کو طائف کے اندر بھی بہت تکلیف دی گئی۔ اس تعلق سے ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابتدائی دور میں اسلام کے آپ کو سب سے تکلیف دہ دن کون سا گزرا ہے؟ بلکہ یہ کہا کہ احد کے علاوہ، احد کے بعد سب سے زیادہ تکلیف دہ دن کون سا گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تمہاری قوم نے مجھے جو طائف کے دن جو تکلیف پہنچائی، پریشانی مجھے تکلیف دی، جو اذیت دی اور میرے ساتھ جو سلوک کیا، وہ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ دن تھا، وہ دن میرے لیے سب سے زیادہ دشوار دن تھا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اسلام کی اشاعت اور اس کی تبلیغ میں حصہ لیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔